اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، گزشتہ دنوں امریکی صدر ٹرمپ اور عالمی مجرم نتن یاہو نے ایک نام نہاد امن منصوبہ فلسطین کے حوالے سے پیش کیا۔ یہ منصوبہ عالمی سیاست میں تو کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے علاوہ اسے حماس نے بھی یکسر طور پہ مسترد کر دیا، اور دنیا بھر میں تمام انصاف پسند اور انسانیت دوست حلقے اس نام نہاد امن معاہدے کو ایک ایسی شرمناک تجاویز کہہ رہے ہیں کہ جس سے امریکی ذہنیت اور وہ اسرائیلی سوچ آشکار ہو گئی، جس کے ذریعے وہ گریٹر اسرائیل کا مذموم خواب اور امریکی ورلڈ آرڈر کو دنیا پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ نام نہاد امن معاہدہ، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ عالمی سیاست میں کیا کوئی رول ادا کرے گا یا ردی کی ٹوکری کا حصہ بنے گا؟ اس سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اسلام ٹائم کے اس پروگرام کے لیے آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، اہم ترین موضوع جو اس وقت حالات حاضرہ میں چل رہا ہے وہ کہ جو نام نہاد امن منصوبے کے نام پہ تجاویز امریکی صدر اور عالمی مجرم نتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل نے پیش کی، اور جب یہ تجاویز پیش ہوئیں حماس نے بھی اس کو یکسر اور فلسطینی تمام حلقوں نے یکسر مسترد کیا۔ اس کے علاوہ وہ مسلم ممالک تقریباً 8 کے قریب جو گزشتہ دنوں ٹرمپ سے ملاقات میں شامل تھے، غزہ کے حوالے سے جنگ بندی کی کوششیں جو ہم سن رہے تھے، وہ بھی تاحال ان تجاویز پہ خاموش ہیں۔ اور پاکستان کے تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے آج جمعے کے روز پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے جو تجاویز پیش کی تھی یہ وہ معاہدہ نہیں ہے۔ تو آپ اس سارے معاہدے کو 2-3 حوالوں سے، ایک تو حماس کا موقف اور اس کے علاوہ عالمی سطح پہ اسے قبولیت جو حاصل نہیں ہو رہی، کیسے دیکھتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام عرض کرتے ہیں آپ کو اور دیکھنے والوں کو۔ اہم موضوع ہے اس دور میں، ان حالات میں انتہائی اہم موضوع ہے اور کرنٹ افیئرز میں مہم موضوع ہے جس کی طرف آپ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ میں 2-3 پوائنٹ مختصر اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے۔ پہلی بات دیکھیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو خود اس مسئلے کے لیے، یعنی یہ جو امن معاہدہ ہے، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ٹرمپ صدارت کی الیکشن میں، جب صدارت کی جو ہے وہ دوڑ کے اندر شریک تھا، تو اس وقت جو ان کا بنیادی ترین موٹو یا آپ کہہ لیں نعرہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے جنگیں ختم کریں گے اور امن لے کے آئیں گے۔ ٹرمپ کی ابھی تک اب بھی جو بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر جو بائیڈن کی جگہ میں ہوتا تو بہت سی جگہوں پر یہ جنگیں جو ہے وہ شروع ہی نہ ہوتی۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لے دے کہ ان کو ایک پاکستان انڈیا کی جنگ جو ہے 3 روزہ 6 روزہ جو ہے وہ اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی لولی رنگی مثال ہے کہ انڈیا اس کو قبول ہی نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو کوئی پوائنٹ دینے کو تیار نہیں ہے امریکہ کو۔ لیکن بہرحال چلے، اگر وہ مان بھی لیا جائے تو وہ ایک آدھی کوئی جو ہے ان کے کھاتے میں جاتی ہے۔ باقی انتہائی اہم جو دنیا کے مسائل تھے شروع سے، وہ ابھی تک جوں کے توں ہیں۔ مثلا یوکرائن کا مسئلہ ہے وہ ویسے ہی ہے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ فلسطین کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے، تو وہ ویسے ہی ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف سے اس کی کوشش یہ بھی ہے کہ نوبل پرائز کے لیے اس کو نامزد کیا جائے، اور ان کے نوکر چاکر جو ہیں وہ دنیا کے اندر ہمیشہ
یہ بات کرتے رہتے ہیں اور ان کو جا کے جو ہے وہ خوش کرتے رہتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں کہ جی ٹرمپ کو اس ایوارڈ کے لیے جو ہے نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ اس کی خود ٹرمپ انتظامیہ اور ٹرمپ کے لیے جو ہے بنیادی ایک ضرورت ہے کہ اس کو اس وقت جو ہے ایک ایسے امن معاہدے کی ضرورت ہے۔ ایران کا مسئلہ آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات، ایران کا ایٹمی مسئلہ، اور اس میں کوئی پیش رفت حاصل نہیں ہوئی اور نہ کوئی کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف سے ساری دنیا کی رائے عامہ اس وقت شدید خلاف ہے، شدید، یعنی ابھی جو سمود فلوٹیلا کو اگر آپ دیکھیں تو کم از کم 500 لوگ 50 کشتیوں 50 ممالک سے جو ہے وہ، یعنی پوری دنیا کی رائے عامہ جو ہے وہ اسرائیل کے سخت خلاف ہے، اور جو کچھ اسرائیل نے کیا اس کے اوپر یورپ میں، اٹلی میں، مختلف ممالک، پاکستان کے اندر، ملیشیا کے اندر، مختلف ممالک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس پہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہو رہی۔ لہٰذا اگر پبلکلی آپ دیکھیں رائے عامہ، دنیا کی رائے عامہ کے لحاظ سے، تو وہ انتہائی ان کا گراف لو ہے، ان کا گراف بالکل زیرو کی سطح پہ، بلکہ زیرو نہیں مائنس میں جو ہے وہ موجود ہے، کہ دنیا کے اندر نفرت موجود ہے ان کے لیے۔ تو اب ایسی صورتحال کے اندر یہ ان کے لیے جو ہے وہ ان کی اپنی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو مسلم ممالک کی، جو آپ نے کہا کہ جو خوش آمدی ایک ٹولہ ہے کہ جنہوں نے فوراً جو ہے اس کو قبول کیا اور اس کو جو ہے، یہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح ٹرمپ کی ضرورت ہے، اسی طرح ان حکمرانوں کی بھی ضرورت ہے۔ ان حکمرانوں کی کیسے ضرورت ہے کہ یہ حکمران اسی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، اور دوسری طرف سے عوام کے سامنے ان کو ظاہر ہے اپنا اسلامی چہرہ اور مسلم ملک کی حیثیت اور اپنا جو ہے ایک بالآخر اپنی جو ہے وہ جاہ و جلال اور اس کو رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس عوامی رائے عامہ کو جواب دہ ہونے کے لیے ان کو بھی ایک فیس سیونگ چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، تو ان کو ڈوبتے کو تنکے، ان کو کوئی نہ کوئی ایسی ڈاکومنٹ، کوئی چیز چاہیے، کوئی جو ہے وہ بات ہو جائے، کوئی کانفرنس ہو جائے، کوئی جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر کوئی قرارداد پا، کوئی چیز ہو، فوراً اس کو جو ہے وہ بہانہ بنا کے اس کو اپنی کامیابی شو کر سکیں۔ تو لہٰذا ان کی بھی فیس سیونگ کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ اس میں جو ہے وہ آئیں۔ تو لہٰذا یہ تو یعنی وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں اور یہ معاہدہ جو ہے سامنے آتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کی طرف سے فیصلہ کر دے غزہ کا، یہ کوئی دنیا میں قبول نہیں کرتا اس کو۔ اس کو نہ عالمی افکار قبول کرتے ہیں، نہ عالمی رائے عامہ قبول کرتی ہے، نہ اور ممالک قبول کریں گے۔ یہ چند ایک ملک جو ہے جو اس کی خوشامد کے لیے کریں گے، وہ بھی آخر میں، اب جیسے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ابھی حال ہی میں جو بات جب اس کے اوپر اعتراض ہوا، جب احتجاج شروع ہوا، تو فوراً ڈینائی کیا انہوں نے کہ ہم اس قسم کی جو ہے ہم نے بات نہیں کی ہے، تو نہیں قبول کریں گے۔ دوسرے بھی ممالک جو ہے جب ان پہ پریشر آئے گا تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ قابل قبول نہیں ہے اس قسم کی حرکت کہ آپ ایک پورے علاقے کو، وہاں کے لوگوں کو بے دخل کر دیں۔ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جینوسائٹ ہے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اختیار حاصل نہیں ہے نا اس کو، کہ آپ کو کیا اختیار حاصل ہے؟ آپ ڈکٹیٹر ہیں مثلا دنیا کے، یا آپ جو ہے ٹھیک ہے عالمی استکبار ہیں، آپ سامراج ہیں استکباری، لیکن استکباری بھی ایک حد تک استکباریت ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل فورم موجود نہیں ہے، اقوام متحدہ کا کوئی جو ہے وہ فورم موجود نہیں ہے۔ کس فورم کے اوپر یہ بات ہوئی ہے، کس فورم پہ یہ جو ہے وہ ٹریٹی، یہ چیز سامنے آئی ہے؟ لہٰذا اس کی کریڈیبلٹی جو ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی اس کا معیار نہیں ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دو باتیں ہوگی، اور تیسری بات جو میں آپ خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اس میں دیکھیں ظاہری طور پر دو اس کے طرف ہیں، یعنی مد مقابلہ، اگرچہ حقیقی جو اس کا آنر ہے وہ فلسطینی عوام ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے اوپر سامراج نے جو حاکم کیا ہوا ایک ظالم نظام ہے اسرائیل ہے، بالآخر وہ ایک طرف ہے اس معاملے کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف اس کو قبول نہیں کر رہے، حماس نے اور جو ان کے موقف آپ کے سامنے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ مردود کیا، اس کو جو ہے تردید کر دی، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اسرائیل عملی طور پر اس کو نہیں مانتا۔ اسرائیل نے اس کے فوراً بعد اسی بین الاقوامی دہشت گرد جو ہے، عالمی عدالت سے سرٹیفائیڈ دہشت گرد جو ہے نیتن یاہو،
اس نے کہا کہ جی ہم وہاں سے فوجیں نکالنے کو تیار نہیں ہیں. جب آپ وہاں سے فوجیں نکالنے کو تیار نہیں ہیں تو کون سا یہ امن معاہدہ ہے؟ یہ تو وہی قبضہ اور اس قبضہ کو جاری رکھنے کا جو ہے وہ آگے سیکنڈ سٹیپ ہے. یہ جو ہے وہ کوئی اس کو جو ہے وہ امن معاہدہ نہیں کہا جا سکتا. اور اصلی دیکھیں نا جو محرک ہے اور عامل ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہارٹ لینڈ ہے, یہ دنیا کا جو ہے وہ قلب ہے, دنیا کا جو ہے سینٹر ہے, جس کا قبضہ اس علاقے پہ ہوگا دنیا کے اوپر اس کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا, حکمرانی چلے گی. اور انرجی کے ذخائر سارے ان علاقوں میں موجود ہیں, اور آئندہ آنے والے جو دور ہے اس کے اندر انتہائی اہم ہے. اس انرجی کے ذخائر کے علاوہ کوئی بڑا ملک وہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کوئی بڑی بڑی ٹیکنالوجی نہیں چل سکتی. اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے آج دنیا کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہ بغیر انرجی کے ممکن نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ چلا سکیں. اور اس انرجی کے لیے بنیادی ترین انرجی جو ہے وہ آئل اینڈ گیس کی انرجی ہے کہ جو اس پورے علاقے کے اندر ہے. آپ سولر ٹیکنالوجی لے لیں, دنیا کی اور جتنی ٹیکنالوجیز لے لیں, ان کی نسبت جو انرجی ہے آئل اینڈ گیس کی, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بغیر کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا. تو ان کی جو استخباری سازشیں ہیں وہ سب اسی بیس پر ہے. تو لہٰذا اس کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا دل جو ہے وہ عوام کے لیے, غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا وہ ہے کہ وہ اس علاقے میں امن چاہتے, تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے. وہ اپنے انہی سامراجی اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ایک نئے چہرے کے ساتھ, ایک نئے روپ کے ساتھ جب سامنے آ رہے ہیں. نصف صاحب, آپ کی بات کو اسی آخری کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نئے چہرے کے ساتھ سامراجی اہداف پورے کرنے کے لیے, اب جو اس معاہدے میں نام نہاد امن معاہدے میں دیکھا جاتا ہے, گھس بیٹھیا جمہوریت مسلط کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں نہ غزہ کے عوام کی, نہ فلسطینی عوام کی, کسی کی نہ رائے شامل ہے. خود جو ان کی سو کالڈ جمہوریت ہے اس میں تو عوام کی رائے, عوام کے نمائندے, عوام کے لوگ, یہاں ٹونی بلیئر جیسا جسے کہیں اولڈ پیپل زون میں ہونا چاہیے تھا شخص مسلط کر کے, جس کے جرائم پہلے بھی فلسطینیوں کے خلاف بہت ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو نام نہاد جمہوریت کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے غزہ اور فلسطین کے عوام کی رائے کے بغیر, یہ سب کیا ہے؟ جی ہاں, آپ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ مثلا وہاں پر اس قسم کے افراد کی بات ہو رہی ہے کہ انتہائی, خود یہی جو معاہدہ پیش کیا گیا ہے اس کے اندر بھی انتہائی جو ہے وہ ابہامات موجود ہیں ابھی تک. یعنی بین الاقوامی مبصرین اور جو انٹرنیشنل طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی شفافیت بالکل شفاف نہیں ہے. یعنی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون سے ممالک جو ہے وہ کیئر ٹیکر ہیں, کون سے ممالک آئیں گے وہ آ کر جائے, یا کون سا سیٹ اپ ہے جو اس پاور شفٹنگ کے اندر مدد کرے گا, یا اس کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سسٹم آگے چل سکے گا. یا اگر مختلف ممالک کے لوگ اور مختلف ممالک کے ادارے جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہیں تو ان کے اپنے انٹرسٹس ہیں, ان کے انٹرسٹ کے درمیان اور اس کے درمیان کس طرح جو ہے وہ آپس میں بیلنس ہوگا. تو یہ سارے جو ہے وہ سوالات ابھی تک موجود ہیں. اور اگر آپ نوٹ کریں نا, آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ایک یہ فکر موجود ہے کہ ٹرمپ کو ذاتی طور پر خوش کرنے کی ضرورت ہے. سب کی دوڑ اسی میں ہے. کوئی جہاز اس کو گفٹ پیش کرتا ہے, تو کوئی جیسے آذربائیجان کا ابھی مسئلہ تھا کوریڈور کے حوالے سے, تو انہوں نے فوراً ٹرمپ کوریڈور رکھ دیا. ان کو اب سب کو یہ ہے کہ اگر صرف ٹرمپ کا نام استعمال کریں تو وہ خوش ہو جائے گا اور ان کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ابھی نیتن یاہو جو ہے وہ ٹرمپ کو یہی کہتا ہے کہ اس علاقے میں آپ آ جائیں اور آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی, وہ پراپرٹی ڈیلر ہے, وہ اس کو اپنی پراپرٹی سمجھ رہا ہے کہ غزہ کو ایک میں انٹرنیشنل کوئی وہاں پر پارک بنائیں گے اور بڑے بڑے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ سمندر کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ٹورزم پوائنٹس بن جائیں گے. تو خود اس امن معاہدے کی بھی جو ہے وہ ابہامات واضح نہیں ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا. اور یہ بالکل قابل عمل نہیں ہے, یہ صرف باتوں کی حد تک, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ فیس سیونگ ہے, ان ساروں کی فیس سیونگ ہے, یہ اپنی
ممالک اسلامی ممالک ہیں یا دوسرے ممالک وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، ان کو ایک فیس سیونگ مل رہی ہے. آئندہ نزدیک میں یہ سارا جو ہے اس کا ڈراپ سین سامنے آ جائے گا اور اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں. اچھا ہمدانی صاحب، ایک بڑی اہم صورتحال جو پیدا ہوئی ابھی پچھلے دنوں کہ جب یہ امن معاہدہ آیا، جیسے ابھی گفتگو میں بھی ذکر ہوا، خاص طور پہ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے بانی پاکستان سے لے کے جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں رہی ہیں، اسرائیل کی حوالے سے بڑا واضح ہے کہ پاکستان نے کبھی دو ریاستی موقف کی بات نہیں کی، کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کی. اور جمعے کے روز پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، باقاعدہ اس حوالے سے جب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پالیسی بیان دیا تو اس کا یہ کہنا کہ یہ وہ مسودہ نہیں. تو آپ نے جیسے اپنی گفتگو میں بتایا، تو کیا آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ یہ معاہدہ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا اور دیگر مسلمان ممالک بھی اس کو اپنے عوامی پریشر کی بنا پہ، پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کیا، تو یہ ردی کی ٹوکری کا حصہ بن جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل ردی کی ٹوکری کا حصہ بنے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے رہبر انقلاب نے کہا تھا کہ اس کی دلیل تجربہ ہے، تجربہ ایکسپیریمنٹ. کہ اگر جو لوگ جو ہے وہ بہت مانوی نہیں ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی تجربہ جو ہے وہ دلیل ہے، ان کے لیے بھی تجربہ جو ہے وہ برہان ہے. تجربہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 70 سالوں کے اندر آیا استکبار جو ہے وہ اپنی سوچ ٹھونک سکا ہے، اس علاقے پہ نہیں ٹھونک سکا. یہی فلسطین جو ہے اس کو 2 لاکھ کس نے کیا؟ برطانیہ نے. برطانیہ کبیر اس وقت جو ہے اس کی جو ہے وہ بولا جاتا تھا اور جیسے وہ سوچتے تھے ویسے ہوتا تھا. لیکن آیا ان گزشتہ 1 صدی کے اندر جو وہ سوچتے تھے وہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا وہ. تو لہٰذا یہ تجربہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت جب فلسطینیوں کے پاس کچھ نہیں تھا، پتھر سے وہ لڑتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، غلیلوں سے جو ہے وہ لڑتے تھے، تو انہوں نے ابھی تک اس غلامی کو قبول نہیں کیا. تو آئندہ کس طرح وہ اس غلامی کو قبول کریں گے جب زمانہ تبدیل ہو جائے گا اور انقلاب اسلامی جیسا ایک مضبوط حامی جو ہے ان کی پشت پناہی پر کھڑا ہے. اور یہ صرف اب انقلاب اسلامی صرف اب ایران کی بات نہیں رہی، اب یہ بڑھ کر عالمی رائے عامہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. یمن جیسے جو باعزت ملک ہیں، اگرچہ مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ اتنا جو ہے وہ امام خمینی کے بقول پابرہن ہیں، لیکن وہ کھڑے ہیں اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے کھڑے ہیں. تو اب گزشتہ دور کی نسبت تو بہت بہتر حالات ہے. تو کیسے جو ہے یہ مان لیا جائے کہ یہ جو ہے مسلط ہو سکے گا؟ نہیں. اگر اس تجربے کو، اس ہسٹری کو، تاریخ کو ہم سامنے رکھیں تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ معاہدہ بھی جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ردی کا حصہ بنے گا. دوسری جو بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہت واضح ویژن ہے اور ان کا نظریہ بہت واضح ہے، یعنی کوئی ابہام اس کے اندر نہیں ہے. ہاں البتہ ہمارے ملک کے اندر ہیں ایسے لوگ کہ جن کی ہمدردیاں، جن کے جو ہے وہ دل دھڑکتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. کوئی وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن بہت کم ہے، بہت جو ہے وہ قلیل تعداد ہے ان کی. اکثریت جو ہے ہماری عوام کی یا خود سسٹم کے اندر جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنے اگر آزاد مرد ہیں اپنی غیرت کی وجہ سے کبھی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. ہاں ہو سکتا ہے ایسے ضعیف الاعتقاد یا ضعیف الایمان لوگ کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں تھے نا بعض لوگ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہماری تلواریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جن کے دل فلسطینیوں کے ساتھ ہوں لیکن وہ عملی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر ایک اور نقطہ جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی پاکستان کے اندر خصوصاً وہ گروہ، وہ تنظیمیں، وہ احزاب، پارٹیاں کہ جو اسلامی دینی سیاست کا نعرہ لگاتی ہیں، یا وہ پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں کہ جو لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں، فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ہم مثال دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی جو لبرل ہونے کا دعوے دار ہے،
تو دنیا کے اندر تو لبرل طاقتیں بھی آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں، اسرائیل نہیں مان رہی، تو لہٰذا یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ابھی تک بہت سستی ہو چکی ہے، یعنی ابھی تک اس پر کوئی واضح موقف آ جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر کوئی واضح اس کے اوپر پالیسی آ جانی چاہیے، بالآخر ابہام کا شکار ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ایک آل پارٹی سیاسی کانفرنس ہوئی تھی جس میں شہباز شریف صاحب بھی جو ہے وہ اس کو چیئر کر رہے تھے، مختلف پارٹیز تھیں، تو وہاں پر بھی میرا خیال ہے ایک قرارداد پاس ہوئی تھی کہ جس میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ ہم نے 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرنی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان 2 ریاستی حل کی بات نہیں کرتا، لیکن ظاہر ہے انٹرنیشنل طور پر 2 ریاستی حل کی بات ہوتی ہے، اگرچہ عملی یہ بھی ممکن نہیں ہے، 2 ریاستی حل کی بھی بات تو ممکن، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، دونوں طرف نہ اسرائیل اس 2 ریاستی حل کو مانتی ہے، نہ حماس 2 ریاستی حل کو مانتی ہے۔ یہ بعض ایسے جو ہے وہ نادان لوگ ہیں، وہی اپنی فیس سیونگ اپنی اس کو بچت کے لیے کرتے ہیں کہ جی ہم، بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ عربوں کے ساتھ کھڑے، وہ فلسطینی نہیں مانتے 2 ریاستی حل کو، اسرائیلی بھی نہیں مانتے 2 ریاستی حل کو، تو آپ کو ایک آپشن جو ہے وہ چوز کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو لوگ جو ہے پاکستان کے اندر سیاست اس بات پر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اقدار کی خاطر سیاست کرتے ہیں، ہم دین کی خاطر سیاست کرتے ہیں، یا جو جماعتیں جو ہے جو آزادی کا نعرہ لگاتی ہیں، آزادی افکار کا نعرہ لگاتی ہیں، لبرل ہونے کا نعرہ، ان کو بالآخر پارلیمنٹ کے اندر اس چیز کو بالکل واضح جو ہے وہ پاس کروانا چاہیے کہ حکومتی اور ریاستی موقف جو ہے وہ آئندہ وہ یہ ہو کہ ہم 2 ریاستی حل کی بات نہ کریں، بلکہ جو ہے وہ ایک ریاستی حل فلسطینیوں کا ہے، اور اس فلسطینی کے اندر مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، جو فلسطین کے باسی یہودی ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب ہیں، وہ سب مل کر اپنے جو ہے وہ وطن کی جو ہے وہ بڑا واضح جو ہے وہ موقف ہے کہ وہ سب مل کر اپنے آئندہ کی، اپنے مستقبل کی جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ باہر سے آ کے کوئی فیصلہ، اگر یہ کسی ایک جگہ مثال قائم ہو گئی تو آئندہ کہیں پر بھی یہ مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے۔ آپ کشمیر پر کوئی بات نہیں کر سکتے، آئندہ دنیا کے اندر اگر کہیں کوئی باہر سے آ کر غصب کرتا ہے علاقے کو تو آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دفعہ مثال قائم ہو جائے گی کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو لا کر ایک علاقے میں آباد کیا گیا اور وہاں پر ان کو ملک جو تشکیل دے کر ان کو تحفہ تن دے دیا گیا، جبکہ اس ملک کے لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا سو کالڈ اس میں کہ جو ان یہودیوں کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، جو کہا جاتا ہے، اگر کچھ تھا بھی تو اس علاقے کے اندر کیا جائے نا، جرمنی میں جائیں یا جس علاقے میں ان پہ ظلم ہوا اس علاقے میں ایک ان کی جو ہے وہ اسٹیٹ لے لیں، وہاں پر یہودیوں کو بات کر دیں، فلسطینیوں کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے اس پہ بڑا موقف واضح جو ہے، اور وہ قوتیں کہ جو سیاست اس بات پہ کرتی ہیں کہ وہ اقدار کی سیاست کرتی ہیں، تو ان کو اس میں فعال ہونا چاہیے، اور خصوصاً اسلامی ممالک کے اندر جو اسلامی اقوام ہیں ان کو پریشر دے۔ حکومتیں دیکھیں، میں نے پہلے ایک جگہ عرض کیا، حکومتیں کنزرویٹیوز ہوتے ہیں، حکومتیں محافظہ کار ہوتی ہیں، حکومت کے اندر جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ سافٹ کارنرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ بچا کے نکلنا چاہتے ہیں، وہ مسائل میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ عوام کا کام ہے کہ عوام اتنا پریشر دے اور عوام جو ہے اتنا پریشر بلڈ کر کے رکھے کہ وہ حکومت کو اپنے اصلی موقف سے پیچھے ہٹنے کا جو ہے وہ فرصت نہ دے۔ جی اچھا ہمدانی صاحب، ایک بڑی اہم، جب جیسے یہ امن معاہدہ پیش بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جمعے کے روز انسانی امداد لے کر جانے والی سمود فلوٹیلا کی تمام کشتیاں قبضے میں لے لی گئیں، اور خبروں کے مطابق ان تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو جو دنیا بھر سے کسی خاص سیاسی جماعت یا خاص سیاسی، وہ فقط انسانی امداد، ان کو زلد و کوب بھی کیا گیا اور قید میں کیا ہوا ہے، کہ کیا اس کے عالمی سطح پہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، آپ دیکھیں نا کہ یہ ساری دنیا کے اندر تقریباً 50 ممالک سے 500 کے نزدیک جو ہے لوگ 50 کشتیوں پہ جو ہے وہ اس قافلے میں شامل تھے، اور اس کے اندر کوئی صرف مسلمان نہیں، اس میں مسلمان، غیر مسلمان، اس میں آزادی پسند، اس میں جو ہے انسانی حقوق کے لوگ، اس میں ہر قسم کے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ موجود تھے، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ اپنے ایک اظہار یکجہتی کی خاطر، اور تھا کیا ان کے پاس؟ بچوں کی دوائیاں، بچوں کا پاؤڈر، خشک دودھ،
یا پیمپرز یا اس قسم کی چیزیں جو انتہائی جو ہے وہ بیسکس ہیں، بیسک نیڈ کی ہیں وہ چیزیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح ظلم اور جبر کے ساتھ ان کو جو ہے وہ روک دیا گیا اور اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے واضح کیا ہوتا ہے؟ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل ایک ایسا اپرٹائڈ، ایک ایسی جو ہے نسل پرست قوم ہے، یا ایک ایسا نسل پرست متعصب گروہ ہے کہ جو دنیا کے عالمی رائے عامہ کے کسی قسم کے احترام کا قائل نہیں ہے، عالمی رائے عامہ کو اپنے جو ہے وہ اپنی نظر میں نہیں لاتا، اس کو کوئی جو ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، خاطر میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا، اور دنیا کی عوام ان کے سامنے کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ تو ایک ایسی دہشت گرد گروہ کو جو ہے میرا خیال ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اب اس وقت پوری دنیا کے اندر رائے عامہ ہموار ہے، اور غیرت مند جو اقوام ہیں، جو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ان حکومتوں کو سامنے آنا چاہیے۔ لوگوں نے دیکھیں، عوام نے اپنا جو کچھ کرنا تھا، اپنا سارا کردار ان کا سب کے سامنے ہے، جو کچھ ان سے بن سکتا ہے انہوں نے کیا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ نیوی تو لانچ نہیں کر سکتے ہیں، عوام جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں، عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کام حکومتوں کے پاس موجود ہے۔ اب غیرت کی منزل ہے ادھر جو ہے وہ کم از کم مسلمان حکومتیں جو ہیں، جس طرح وہ بات چل رہی تھی کہ ایک ایسا اتحاد بنائیں یا ایک ایسی جو ہے وہ کمپین شروع کریں کہ کم از کم اس سیج کو توڑا جائے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، ان کو میڈیکل کا سامان دیا جائے، ان کی کم از کم جو ضرورت ہے اس کی امداد جو ہو سکتی ہے اس کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ میثر ممدانی صاحب۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، آپ ہمارے پروگرام کو اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔